شیطان سے انٹرویو۔ تمہارا نام شین ابلیس کہہ رہا ہے، میں پیار سے لوگ مجھے اور اپنے بچوں کو شیطان کہتے ہیں۔ سوال: اس سے پہلے کہ سوالات کا سلسلہ شروع ہو، ایک چھوٹی سی بات اکثر بہن بھائیوں کو شکایت ہے کہ وہ اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں مگر تم جاتے نہیں۔ شیطان: کمال ہے، تم کہتے ہیں میں جاتا نہیں، میں کہتا ہوں میں آتا ہی نہیں۔ سوال: دیکھ لو، انٹرویو سے پہلے تم کہہ رہے تھے کہ تمہارے پاس وقت کم ہے اور مقابلہ سخت، اب خود ہی ہنسی مذاق میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ شین: مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے۔ شیطان: مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے، شاید تم پوری طرح سمجھ نہیں پائے۔ تم نے کہا اعوذ باللہ پڑھنے سے میں جاتا نہیں، میں نے جواب دیا میں آتا نہیں۔ لو سنو، ابھی سمجھائے دیتا ہوں۔ تم نے کسی امیدوار کو انتخابی مہم کے دوران ووٹ مانگتے تو دیکھا ہوگا کہ الیکشن تو تمہارے ہاں ہر روز کا ڈرامہ ہے۔ امیدوار صاحب ٹی پارٹی کے چند ممبروں کو ساتھ لے کر گھر گھر ووٹ مانگتے پھرتے ہیں۔ جو ہی ایک ساتھی کسی گھر کی گھنٹی بجانے لگے، امیدوار صاحب فوراً چونکے، اوہ ہو گھنٹی نہ بجانا، وقت ضائع نہ کرو، ادھر جانے کی ضرورت نہیں، یہ اپنا ہی آدمی ہے۔ بولے بادشاہ ہو، اسی طرح تم بھی اپنے ہی آدمی ہو۔ سوال: پہلا سوال، کیا تم بتانا پسند کرو گے تم مردود کیوں قرار پائے اور یہ بدبختی تمہارے حصے کیسے آئی؟ تمہارا پچھلا ریکارڈ دیکھتے ہوئے امید تو نہیں، مگر ہو سکے تو پورا واقعہ سچ سنانا۔ شیطان: جاؤ، آج تم سے وعدہ کرتا ہوں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، اور یہ جملہ پہلی دفعہ میری زبان سے ادا ہو رہا ہے، ورنہ عدالتوں میں اکثر میرے ساتھی ہاتھوں میں قرآن پکڑ کر روزانہ اس جملے کا ورد کرتے ہیں، مگر تمہاری یہ بات سن کر حیران ہو رہا ہوں کہ پورا واقعہ سچ سنانا، شکل و صورت سے تم پڑھے لکھے نظر آتے ہو مگر لگتا ہے میری ہی کسی برانچ کے تعلیم یافتہ ہو۔ یہ بتاؤ، کیا اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ سوال: نہیں۔ شیطان کہہ رہا ہے، جھوٹ بولتے ہو، اگر تمہیں یقین ہوتا کہ سب سے سچی بات اللہ کی ہے تو ایسا سوال کرنے کی جرات نہ کرتے۔ بیوقوف، اللہ نے آج سے 1500 سال پہلے کائنات کی سب سے سچی زبان محمد کے ذریعے پورا واقعہ حرف بحرف سنا دیا تھا، جو تم میں سے ہر گھر آج بھی ویسا ہی لکھا ہوا موجود ہے۔ افسوس، آج تک تمہیں فرصت ہی نہ مل سکی کہ تم اس کتاب کو کھول کر دیکھ سکو، پھر میرے ہی کہنے کے مطابق تم نے اس سے خوبصورت، چمکیلے اور معطر غلاف میں لپیٹ کر اتنی اونچی جگہ رکھ دیا کہ جہاں کسی بڑے کا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا، اور اگر کسی کے گھر اتنی اونچی جگہ نہ ہو اور وہ کسی فوتگی پر اس سے کھول کر دیکھ لے تو اس بیچارے کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ ماشاءاللہ، عقیدت ہو تو ایسی ماتم کرو اپنی حالت پر کہ واقعہ قرآن کا اور سنا میں رہا ہوں، گھبراؤ مت، ترجمہ سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، جب میں اس سے بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب اس کو سجدہ کرنا۔ سب نے سجدہ کیا سوائے میرے، میں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، کیوں تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ میں نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، نکل جا یہاں سے، بے شک تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر اللہ کی لعنت ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی قیامت تک مہلت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جا، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ میں نے کہا، میں بھی لوگوں کو تیرے سیدھے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے ضرور ان کی طاق میں بیٹھوں گا۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے، اور انہیں بہکانے کے لیے ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جس کسی نے تیری پیروی کی تو یقیناً تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ تھی اصل صورتحال۔ اب تمہیں پتہ چل گیا کہ میں مردود کیوں ٹھہرا۔
مجھے لعنتی اور مردود کہنے والوں، دوسروں کی آگ میں پڑا تنک بھی تمہیں نظر آتا ہے اور اپنی آنکھ میں پڑا شہتیر نظر نہیں آتا۔ کبھی اپنے کرتوتوں پر غور کیا تم نے؟ میں نے تو اللہ کے حکم پر ایک سجدہ کیا تو مجھے شیطان اور لعنتی قرار دیا گیا، مگر تمہیں تو اللہ ہر روز 5 مرتبہ سجدے کے لیے بلاتا ہے، مگر تم روزانہ 5 مرتبہ انکار کر دیتے ہو۔ کیا تم مجھ سے بڑے شیطان نہ ہوئے؟ اور بتاؤ قیامت کے دن تم کتنے بڑے لعنتی قرار پاؤ گے۔ عقل کے اندھوں، میں نے اللہ کو چیلنج کیا کہ تمہیں چھوڑوں گا نہیں اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ یہ قدر کی تم نے اللہ کی کہ اس چیلنج میں میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا اور مجھے سچا ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ تمہاری زبان تو گواہی نہیں دیتی، مگر تمہاری منافقانہ حرکتیں بتاتی ہے کہ اس وقت میں حق پر تھا۔ تمہارے ہی متعلق اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ تم لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ ذرا اپنی شکلیں، اپنے کرتوت دیکھو، کیا اس طرح کے ہوتے ہیں اللہ کے نائب؟ سوال: تم تو دوسروں کو غصہ دلاتے ہو اور آج خود غصے سے کانپ رہے ہو۔ لو پانی پیو، ابھی تو بہت سے سوالات باقی ہے۔ میرا اگلا سوال ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کے مطابق رمضان میں تمہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا، کیا تم دوران قید بھی کوئی داؤ چلانے کی کوشش کرتے ہو؟ شیطان: واہ، مزہ آ گیا، بڑا دلچسپ سوال کیا تم نے۔ اس میں شک نہیں کہ رمضان میں واقعی مجھے قید کر دیا جاتا ہے، مگر ہنستے ہوئے تم لوگ تو قید نہیں ہوتے۔ تم جیسے مہربانوں کے آزاد پھرنے سے رمضان میں بھی میرا کاروبار چلتا رہتا ہے، اور اگر بالکل بند بھی ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں، بس عید کا چاند نظر آنے کی دیر ہوتی ہے، پورے رمضان کی کسر صرف ایک رات میں نکال لیتا ہوں۔ مثال کے طور پر پورا رمضان روزے رکھنے والی نیک پروین جب چاند رات شوق و میک اپ، کھلے سینے اور لہراتے ہوئے بالوں کے ساتھ بازار جا کر چوڑی گر، اصل میں وہ چوڑی گر کے دوست ہوتے ہیں جو پورا سال اس موقع کی تاڑ میں رہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتی ہے، تو تمہارے گمان میں بھی نہ ہوگا کہ اللہ اس وقت کتنا غضبناک ہوتا ہے، اور میں اس وقت خوشی سے جھوم رہا ہوتا ہوں۔ واہ، کیا عجب سماں ہے! اس وقت آنکھوں سے زنا، ہاتھوں سے زنا، کانوں سے زنا، زبان سے زنا، اور پاس ہی ان عورتوں کے شوہر، باپ یا بھائی کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ عجیب الٹی کھوپڑی کے مالک ہو تم لوگ۔ اگر چوڑی گر کے علاوہ کوئی اس طرح بڑے بازار میں تمہاری بہن، بیوی یا بیٹی کا ہاتھ پکڑ لے تو فائرنگ شروع، بازار بند، لاشوں کے ڈھیر، ہڑتال، مگر اس وقت تمہاری غیرت پتہ نہیں کہاں گئی ہوتی ہے۔ پھر چاند رات ہر گھر، گلی، محلے، بازار میں انڈین گانوں کی گونج کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ گلیوں اور بازاروں میں نوجوان لڑکے لڑکیوں کی گہما گہمی دیکھ کر بے اختیار مجھے ہنسی آ جاتی ہے کہ دیکھو ان قرآن و حدیث کے جھوٹے دعوے داروں کو۔ کیا قرآن نہیں کہتا کہ میں تمہارا کھلم کھلا دشمن ہوں؟ کیا حدیث میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں کہ میں رمضان میں مجھے قید کر دیا جاتا ہے؟ پھر چاند رات تمہارا اس طرح جشن منانا، احمقو! جب دشمن قید سے آزاد ہوتا ہے تو اس طرح گانے لگا کر خوشیاں مناتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ تم نے مجھے دشمن سمجھا ہی کب تھا۔ میری رہائی پر تمہاری خوشی اور استقبال یہ سب کچھ ثابت کرتا ہے کہ تم مجھ سے کتنی والہانہ عقیدت رکھتے ہو۔ بہرحال تم لوگوں نے اب تک میرا بہت ساتھ دیا، اور اللہ نے چاہا تو ہمارا یہ ساتھ جہنم میں بھی برقرار رہے گا۔ سوال کرنے والا کہتا ہے، اللہ جانے لوگ تمہاری دوستی پر یقین کر لیتے ہیں
یقین کر لیتے ہیں، تمہارے تو ایک ایک لفظ سے انسان دشمن کی بو آ رہی ہے۔ جی تو نہیں چاہتا کہ تم سے مزید کوئی سوال کروں، مگر یہ بتاؤ کوئی ایسا واقعہ جہاں تمہیں بری طرح ناکامی کا سامنا ہو، جب آپ ناکام ہو اور تمہارا ہر حربہ ناکام ہو۔ شیطان کہتا ہے بڑا تکلیف دہ سوال ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ مجھے پہلے ہی وہ بات بڑی چھپتی تھی، اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان فرما دیا کہ ابراہیم کو جن باتوں میں آزمایا اس نے سب کی سب پوری کر کے دکھائی۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، اے ابا جان وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دونوں باپ بیٹا تڑکے گھر سے روانہ ہو گئے۔ بیٹا اپنی جوانی، اپنا حسن، اپنی امیدوں اور امنگوں کی دنیا قربان کرنے کے لیے خوشی خوشی جا رہا تھا، اور باپ اپنی 100 سالہ دعاؤں کا پھل، اپنے لخت جگر نور نظر کو قربان کرنے جا رہا تھا۔ دونوں بڑے خوش اور بہت مسرور تھے۔ میں نے سوچا آج تک ابراہیم نے مجھے ہر قدم پر تکلیف پہنچائی ہے، اگر آج اس نے بنا بنایا کھیل نہ بگاڑ دوں تو میرا نام ابلیس نہیں۔ میں دوڑتا ہوا ان کے گھر پہنچا۔ حضرت حاجرہ تشریف فرما تھی۔ پوچھا میاں جی کہاں ہے؟ اور ننھا اسماعیل نظر نہیں آ رہا۔ حاجرہ نے بتایا کہ دونوں باپ بیٹا سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، تم دھوکے میں ہو، ابراہیم آج تیرے بچے کو ذبح کرنے گیا ہے۔ دوڑ اور فوراً اپنے بچے کو بازو سے پکڑ لو، ورنہ چند لمحوں بعد تم اس کی لاش پر بین کر رہی ہوگی۔ کہنے لگی کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے، اور ابراہیم کو تو اپنے بیٹے سے بڑا پیار ہے، تم جھوٹ بک رہے ہو، نکلو یہاں سے۔ میں نے کہا بولی بنی بیٹی ہو، وہ آج ضرور تیرے بچے کو ذبح کر دے گا، اسی لیے کہ اللہ نے اس سے حکم دیا ہے۔ یہ سنتے حاجرہ نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل ہو تب بھی اس کے ایک اشارے پر قربان کر دوں۔ ماں کا دل بڑا نرم آتا ہے۔ یہاں مجھے اپنی کامیابی کی 100% امید تھی، لیکن منہ کی کھائی۔ میں نے ہمت نہ ہاری، دوڑتا ہوا اسماعیل کے پاس پہنچا، وہاں سے بھی اسی قسم کا جواب ملا۔ ہمت کر کے آخری وار آزمانے کے لیے حضرت ابراہیم سے جا کر الجھ پڑا اور کہا اتنے عقل مند ہو کر بچے کو ذبح کرنے چلے ہو، یہ کہاں کی ہوش مندی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سینکڑوں طریقے ہیں۔ بڑھاپے میں ایک بچہ ملا، وہ بھی اتنا حسین کہ جسے دیکھ کر چاند شرما جائے، اس کو ذبح کرنے چلے ہو۔ تمہارا تو نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، نسل ختم ہو جائے گا، خاندان مٹ جائے گا، اور یہ خواب کی رٹ لگا رکھی ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ نے یہ حکم دینا ہوتا تو جبریل کو بھیجتا، اے ابراہیم ابراہیم نے زمین سے پتھر اٹھایا اور مجھے دے مارا۔ 3 دفعہ ایسا کیا، میری آنکھیں کھل گئی اور پتہ چل گیا کہ آج اللہ کے کسی بندے سے واسطہ پڑا ہے۔ اب اسی واقعے کی سنت کے طور پر تم لوگ اتنے مہنگے اور کئی جانور قربان کرتے ہو، مگر میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارا ان قربانیوں کے پیچھے کیا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ پرلے درجے کے ریاکار ہو تم لوگ، اگر نہیں تو رشوت لینا، گالیاں بکنا، جھوٹ بولنا، گانے سننا، ڈرامے فلمیں دیکھنا، چغلی کھانا، سگریٹ پینا، سارا دن تاش اور شطرنج کھیلنا کرو۔ اعلان کہ آج سے تم نے اللہ کی خاطر اپنی عادتیں بھی قربان کی۔ ایسا نہیں کرتے، اور جانور اس لیے قربان کرتے ہیں، اس میں دکھلاوا ہوتا ہے۔ سوال کرتے ہوئے چلتے چلتے تم سے ذرا عمر کے بارے میں پوچھتا چلو۔ شیطان بھائی بس میں جا رہا ہوں بابا، مجھے تو ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ سوال کرنے والا، ارے کہاں رہے ہو، سنو تو صحیح، کسی سے ڈر لگتا ہے؟ شین حضرت عمر سے ڈر لگتا ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے
سوال کرنے والا کہتا ہے کہ پاگل ہو گئے ہو، میں تو تمہاری عمر کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ شیطان جواب دیتا ہے اچھا میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، میں شاید سمجھا شاید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرنے لگے ہو۔ اللہ کی قسم مجھے تو ان کے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ یقین کرو جس راستے سے عمر آتے میں وہ راستہ تبدیل کر لیتا۔ اتنی دہشت تھی ان کی ایک وہ شخصیت تھی کہ جس کے تقوی اور قوت ایمانی سے ڈرتے ہوئے میں تو راستہ بدل لیتا تھا، ایک تم ہو کہ بے حیائی میں اتنے دور نکل گئے ہو کہ اب تمہیں دیکھ کر میں شرم سے راستہ تبدیل کر لیتا ہوں۔ رہا میری عمر کے متعلق سوال، تو کیا تم اور تمہاری بیویاں اپنی عمر بتاتے ہیں جو میں بتاؤں؟ ہاں، عمر کے بارے میں اتنا ضرور کہوں گا، مجھے وہ تمام کام پسند ہے جو جوانی میں پسند ہوتے ہیں۔ کوئی اور سوال ہو بھائی ذرا جلدی پوچھ لو، ٹائم نہیں ہے۔ سوال کرنے والا کہہ رہا ہے زبان کو لگام دو، خبردار جو مجھے بھائی کہا۔ شیطان کیا کہتا ہے، کیا کوئی غلط بات ہو گئی، کوئی غلط بات کہہ دی جو اس طرح آپے سے باہر ہو رہے ہو؟ میں نے تو قرآن کے مطابق بات کی ہے۔ شب معراج، شب برات کے موقع پر جب اپنے بچوں کو سینکڑوں کے حساب سے پٹاخے لا کر دیتے ہو، بنسبت موقع پر ہزاروں کی ڈور اور پتنگیں، شادی کے موقع پر بینڈ باجے، آتش بازی، چراغان، مہندی کی رسم، ویڈیو فلم وغیرہ، جا کر سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ خود تمہیں میرا بھائی قرار دیتا ہے، اگر میرے منہ سے نکل گیا تو کون سی آفت آ گئی؟ سوال کہنے اچھا یہ بتاؤ کہ تم عام طور پر کہاں ملتے ہو؟ شیطان کہہ رہا ہے کہ بڑا سادہ سا ایڈریس ہے، مسجدوں، مدرسوں، نیک مجالس کے باہر۔ دلیل کے طور پر اپنی مساجد کی حاضری دیکھ لو، اور ہاں درس قرآن وہ تو ویسے ہی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اتفاق سے جہاں ہوتا ہے وہاں اتنے اشتہارات، بینر اور بار بار اعلانات کے باوجود چند بوڑھے افراد میری موجودگی کی دلیل ہے۔ سوال کرنے والا کہتا ہے عجیب بات ہے، تمہیں تو کسی سینما گھر کے باہر ہونا چاہیے تھا۔ شیطان کہہ رہا ہے تم تو پڑھے لکھے بیوقوف ہو، مجھے کیا پاگل کتے نے کاٹا ہے؟ میں تمہاری طرح اتنے فارغ ہوں کہ سینما گھروں کے باہر مکھیاں مارتا رہوں؟ میرا تو صرف اتنا ہی کام ہوتا ہے کہ تمہیں اشارہ کروں کہ فلاں سینما میں بڑے فحش مناظر دکھائے جاتے ہیں، ضرور چلنا چاہیے۔ سجنوں تم وہاں مجھ سے پہلے موجود ہوتے ہو، پھر 500-700 افراد اندر اور دروازے بند، اب بتاؤ میرا وہاں کیا کام ہے؟ سوال کرنے والا سوال کہتا ہے تم سے یہ پوچھنا یاد نہیں رہا کہ تمہاری خوراک کیا ہے، یعنی کھاتے کیا ہو؟ شیطان کہہ رہا ہے بس تم جیسے دوستوں کی مہربانی ہے، مرغ کا گوشت، بکرے کا گوشت، تکے کباب، مچھلی، بریانی، سری پائے، ہر قسم کی دیسی خوراک کھاتا ہوں، کھانے کو مل جاتا ہے۔ سوال کرنے والا عجیب بات ہے، کہاں سے خریدتے ہو یہ سب کچھ؟ شیطان کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہوتے مجھے کیا پڑی ہے کہ پیسے ضائع کروں؟ جب تم سامنے پڑے مختلف قسم کے کھانے بغیر بسم اللہ کے پڑے کھاتے ہو تو ایک ایک لقمہ میرے پیٹ میں جا رہا ہوتا ہے۔ سوال کرنے والا اس بات کی کوئی دلیل؟ شرم آنی چاہیے، شیطان کہہ رہا ہے شرم آنی چاہیے تمہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد دلیل مانگتے ہوئے، پھر بھی تسلی نہ ہو تو بھی سمجھائے دیتا ہوں، اتنی مرغن غذائیں کھانے کے باوجود تمہارے جسموں میں رتی بھر طاقت نہیں۔ اگر تم خود کھاتے ہو تو ہمت نہ ہوتی۔ سوال کرنے والا کہتا ہے کہ ایسا گناہ جس کے بارے میں تمہاری شدید خواہش ہے کہ بہت زیادہ لوگ ملوث ہو۔ شیطان کہتا ہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا میں تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، البتہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے بعد میں اس شخص سے مطمئن ہو جاتا ہوں کہ اب میری محنت ضائع جانے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ باقی گناہوں پر محنت رائگان جانے کا اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے چاہے گناہ معاف کر دے، مگر شرک ایک ایسا گناہ ہے جو معاف
نہیں ہوتا، اور یہی تو میری اصل کمائی ہے۔ ایک دلچسپ بات بتاؤں، شرک تو بہت بڑی بات ہے۔ جب تمہارے بچے اسکول میں کورس کی شکل میں پڑھتے ہیں، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے یا مئی، جون، جولائی، میرا کلیجہ تو اسی سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ سوال، اس میں خوشی کی کون سی بات ہے؟ یہ تو عام دنوں اور مہینوں کے نام ہے۔ شیطان کہتا ہے جی ہاں، دنوں اور مہینوں کے نام ہے، مگر وضاحت سنو گے تو میری خوشی کی وجہ سمجھ جاؤ گے۔ دھیان سے سننا، اگر ہو سکے تو اپنے بچوں کو بھی بتا دینا۔ سنڈے سورج دیوتاؤں کا دن، منڈے چاند دیوتاؤں کا دن، ٹیوزڈے جنگ کے دیوتاؤں کا دن، تھرسڈے بادلوں کی گرج کے دیوتا تھا، دیوتار کا دن، اور فرائیڈے محبت کی دیوی فرائیگان کا دن، یا جیسے مئی رومن دیوتان کا دن، اور جون شادی کی دیوی جنو، اور جولائی رومی شہنشاہ جولیس۔ یہ تمام دنوں اور مہینوں کے نام دیوی دیوتاؤں کے نام پر ہے، اور یہ وہ دن اور مہینے ہیں جس میں ان کی پوجا ہوتی ہے۔ اب بتاؤ میرے لیے خوشی کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ سوال کرنے والا، آج کل کمرشلزم کا دور ہے اور ہر کوئی اپنے کام میں نت نئی تبدیلیاں لاتا ہے۔ کیا تم بھی اپنے کام میں کوئی جدت سے پیدا کرتے ہو؟ شیطان، بڑے ہوشیار بنتے ہو، آہستہ آہستہ میرے ساتھ داؤ پیچ جاننا چاہتے ہو۔ بعض باتیں بتانے سے کاروبار مندہ پڑ جاتا ہے، لیکن تمہیں اللہ اور رسول نے میرے بہت سے حربوں سے آگاہ کیا ہے اور تم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اب میرے بتانے سے اپنا کیا بچاؤ گے؟ تم بڑے مزے سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھے ہو اور میں ہمتاً مصروف ہوں کہ کوئی جانے نہ پائے۔ وقت کم ہے، صرف ایک ہی ترکِ واردات بتاتا ہوں۔ پہلے قالینوں یا میز کرسیوں پر بیٹھ کر تاش کھیلتے تھے، مگر بعض نادان دوستوں نے بازاروں میں بیٹھ کر کھیلنا شروع کر دیا، جس سے ہر کوئی معیوب سمجھنے لگا اور عام آدمی میرے قابو سے باہر ہونے لگا۔ اب میں نے بہت جدید اور محفوظ طریقہ استعمال کیا ہے۔ جناب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی، یہ کرکٹ میچ ہو رہا ہے۔ 1 لاکھ کے قریب تماشائی، شاید ہی کوئی بیوقوف ایسا ہو جس نے جوئے پر رقم لگا رکھی ہو۔ دیکھ لو ایک تیر سے کتنے شکار ہو۔ پہلے ڈش سے میں بدکاری، فحاشی، بے پردگی جیسے کام لیتا تھا، مگر اب جوئے میں بہت کام دے رہے ہیں۔ میچ انگلینڈ میں اور جوا پاکستان کے گلی محلوں میں ہو رہا ہے۔ اگر پاکستان اور شارجہ میں ہو تو موجیں ہی موجیں۔ پھر جوئے کے علاوہ تقریباً 1 لاکھ افراد کو نماز جمعہ سے روکے رکھتا ہوں۔ عصر بھی گئی، مغرب اسٹیڈیم سے باہر، عشاء تھکاوٹ کی وجہ سے فجر جاگ نہ سکی، بڑے پکے نمازی میچ کی وجہ سے میرے قابو میں آ جاتے ہیں۔ یقین کرو مجھے اس وقت بہت ڈر لگتا ہے کہ اسٹیڈیم پر کہیں آگ برسنی شروع نہ ہو جائے کہ ادھر جمعہ خطبہ ہو رہا ہے اور ادھر 1 لاکھ کے قریب کٹر مسلمان کا جم غفیر نعرے چھن چھن شور شرابے میں مصروف ہے۔ سوال کرنے والا، بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہو، خیر تو ہے؟ شیطان، تم نے راڈو پہنی ہوتی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، جبکہ گھڑی کا صحیح استعمال تو میں کرتا ہوں۔ میرا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، تمہارا کیا ہے؟ تم جہاں مداری لگی دیکھتے ہو، گھنٹوں وہی کھڑے رہتے ہو۔ سوال کرنے والا، بس آخری سوال، کون سے ایسے مواقع ہے جہاں تم سے بچنا انتہائی مشکل ہوتا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے کہ ویسے تو ہر جگہ یکساں محنت کرتا ہوں، چند مواقع ایسے ہیں کوئی مائی کا لال بچتا ہے۔ جب کوئی غیر محرم مرد اور عورت اکیلے ہو تو اس وقت تیسرا میں ہوتا ہوں۔ اس وقت میرے شکنجے سے بچنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ پہلے ایسے موقع پر پیدا کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی تھی، مگر اب تو ماشاءاللہ جب کوئی غصے میں ہو تو اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہوں۔ 5-10 روپے کی خاطر قتل جیسا گناؤنا جرم کروا دیتا ہوں۔ غصہ دلانے کے لیے بھی پہلے بہت محنت کرنی پڑتی تھی، لوگ ٹھنڈے تھے، مگر اب جس سے دیکھو کاٹنے کو دوڑتا ہے، اور جو جتنا زیادہ گرم ہو اتنا ہی زیادہ پہنچا ہوا مشہور ہوتا ہے۔ اس گناہ میں بڑے بڑے صاحب علم میرے قابو آ جاتے ہیں، جس پر لوگ تنقید کرنے کی بجائے ہنس کر کہہ دیتے ہیں دراصل علم بڑا گرم ہوتا ہے۔
پھر تم میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو غصے میں پاگل ہوتے ہیں، سیانے ہو جاتے ہیں، انہیں جب بھی غصہ آتا ہے کمزور ہی آتا ہے۔ جب کوئی اللہ کے راہ میں دینے لگے تو پیار سے کہتا ہوں کہ اچھے بھلے سیانے آدمی ہو، تمہیں بہت پیسوں کی ضرورت ہے، کاروبار سے پیسے نکالو گے تو کاروبار کے پلے کا کیا رہ جائے گا، پہلے ہی کام ٹھپ ہے، انہی پیسوں سے بیوی کے لیے کوئی لاکٹ خرید کر لے جاؤ، خوش ہو جائے گی، رنگین ٹی وی VCR ڈش پہ لگا کے یہ لوازمات تو پوری کر لو۔ دوسروں کے بچے گاڑیوں میں سکول جاتے ہیں، تمہارے سائیکل پر، پھر بھی اگر باز نہ آئے تو میں کہتا ہوں اچھا نماز ختم ہوگی تو سب کے سامنے امام صاحب کو دینا۔ جو ہی کسی نے جہاد پر جانے کا ارادہ کیا میں فوراً افسوس کرنے پہنچ جاتا ہوں، نیکیاں تو تم پہلے ہی کرتے ہو، اتنا مشکل ثواب حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جان چلی جائے اتنا وسیع کاروبار کون سنبھالے گا؟ بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، گرمی بہت ہے، سردی بہت ہے، کاروبار کا سیزن ہے۔ ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، جب کوئی داڑھی رکھنے کی نیت کرے تو فوراً ہمدردی جتانے پہنچ جاتا ہوں۔ کیا بھلا کوئی عمر ہے داڑھی رکھنے کی؟ کیا شادی کروانے کا موڈ نہیں ہے؟ تمہیں تو کوئی لڑکی دینا پسند نہیں کرے گا۔ ان وسوسوں سے اگر بچ جائے تو پھر گھر والوں کے ذریعے زور ڈالتا ہوں کہ میں تمہارا باپ بھی نہیں یا میں تیری ماں نہیں اگر تو شیو نہ کرائے۔ یہ تو تھا کنوارے نوجوان کا معاملہ، رہا شادی شدہ تو اس سے بڑے پیار سے سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے عجیب کام کرنے لگے ہو، کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری بیوی جوان نظر آئے اور تم بوڑھے؟ بال کالے ہوتے تو چلو ٹھیک تھا، مگر اب تو کافی سفید ہو چکے، بابا لگو گے بابا۔ خاندان کی نوجوان لڑکیاں چاچا جی کہنا شروع کر دیں گی، شکل و صورت کے تم پہلے ہی پورے ہو، خوبصورتی میں فرق پڑ جائے گا۔ اور یہ بات چاہے جوان ہو یا بوڑھا دونوں کو کہتا ہوں کہ داڑھی رکھنے کو جی تو بہت چاہتا ہے مگر اس سے خوبصورتی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ بندہ خوبصورت نہیں لگتا۔ دیکھو میں تمہارے ہر سوال کا جواب دیا، ایک بات کا جواب تم بھی دو، یہ بتاؤ کہ کائنات کی سب سے خوبصورت ترین ہستی کون سی ہے؟ سوال کرنے والا نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شیطان کہہ رہے افسوس ہے تمہیں تمہارے 2 نمبر امتی ہونے پر، ایمانداری سے بتانا کیا ان کی داڑھی نہیں تھی؟ اجازت چاہنے سے پہلے اگر برا محسوس نہ کرو تو ایک بات پوچھ لوں، تمہارا مجھ سے انٹرویو لینے کا مقصد میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم اس سے چھپوا کر گھر گھر تقسیم کرو تاکہ لوگ میرے حملوں سے بچ سکے تو یاد رکھنا اگر ایسا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، کم از کم تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور ایسا جال بچھاؤں گا کہ نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ سوال کرنے والا ہے دشمن جان و ایمان، 1 سیکنڈ سے پہلے اپنے ناپاک وجود سے خالی کرو یہ کمرہ اور جاؤ، جتنا بھی چاہے زور لگا لو، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب میں پورا دھیان رکھوں گا۔ شیطان کہہ رہے دھیان کیسے رکھو گے؟ تم کون سا مجھے دیکھ سکتے ہو؟ سوال کرنے والا اگر میں تم کو نہیں دیکھ سکتا تو تم بھی کان کھول کر سن لو، میں بھی اپنے آپ کو اس ذات کے سپرد کرتا ہوں جس کو تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اے رب میں شیطانوں کی چھیڑ چھاڑ سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے۔ پیر چترالی استاذ نے شیطان سے انٹرویو کر کے یہ انٹرویو باقاعدہ طور پر فیس بک پر اور یوٹیوب پر انشاءاللہ اس کو پوسٹ کروں گا، آپ خود بھی سنیں، اپنے رشتہ داروں تک اس شیطان سے جو میں نے انٹرویو کیا ہے اس کو آگے پہنچانے میں آپ اہم کردار ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔